اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، عبادات، اعمال یا کچھ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا؟ خادم حضرات، عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ اچھے اعمال اچھے، وہی جو ابھی آپ پہلے کہہ چکے ہو کہ قول بھی اچھا، فعل بھی اچھا، عبادات ٹھیک ہیں، مگر مجھے تو وہ لگتا نہیں ہے، یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ اصل میں جب امتحان کا پرچہ دیا جائے تو اس پرچے کے اوپر ایک ایسا سوال درج ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس سوال کے جواب میں اگر تم فیل ہو گئے تو سارے پرچے سے فیل ہو جاؤ گے، خواہ باقی سوال تم نے کتنے بھی اچھے کیوں نہ دیے ہوں، مگر اس پہلے اور جس کو کہتے ہیں ضروری جواب اس کا ہے، باقی کسی جواب کا نہیں۔ خادم حضرات، اگر آپ انسانی زندگی کی ابتدا اور انجام تک جائیں تو اس سوال کا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے وہ کیا سوال ہے جس میں اللہ انٹرسٹڈ ہے اور کیوں انٹرسٹڈ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو نسل انسان کو سب سے بڑی نعمت دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس نے زمین و آسمان پہ حکمرانی کرنی ہے، وہ امانت کیا ہے؟ عقل ہے۔ اب ایک اتفاق کی بات ہے کہ جب عقل اللہ نے بنائی تو اس کو کہا میرے سامنے ذرا چل کے دکھا، تو اس نے چلی پھری تو اللہ نے کہا واہ سبحان اللہ، میں نے کیا خوبصورت شے بنائی ہے، پھر اس کو کسی نہ کسی کو اس نے عطا کرنا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، کہ خدا نے جب یہ امانت دینی چاہیے زمینوں کو، آسمانوں کو، مخلوقات عالم کو، سارے ڈر گئے، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، سارے چھوڑ گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان آگے بڑھا تو اس نے کہا ہیں اتنی بڑی حکومت، اتنے شاندار مقامات، بڑے پہاڑی شہر کی بھی جگہ مل گئی اس کو، اس نے آگے بڑھ کے اٹھا لی۔ آگے بڑھ کے اٹھاتے ہوئے استاد معظم نے اول و آخر نے ایک ریمارک دیا اپنے اس نئے ٹیلنٹ پہ، فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ بڑا ظالم نکلا ہے، بڑا جاہل نکلا۔ اب خادم حضرات، اگر ہم اس کو لٹرلی لیں اور ہم یہ کہیں کہ جی کتنا عجیب پرابلم کہ خدا خود ہی ہمیں ظالم و جاہل کہہ رہا ہے، تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تو کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈیکلیریشن تو اللہ کی طرف سے خود آ رہی ہے کہ یہ ظالم و جاہل ہے، تو اس کے بعد کون سی طاقت آپ پر یہ حکم صادر کہ شریف ہے، اچھا ہے، مسکین ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ مگر دراصل قرآن کے معنی ڈیفرنٹ ہے۔ اس آیت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے ظلم بھی اپنے اوپر کیا ہے اور جہالت کی اس کی اپنی متاع ہے، اس نے سوچا نہیں کہ کام کتنا اہم ہے، اس نے اسے معمولی کام سمجھا، تو he has overestimated himself and he has underestimated the job۔ یہ اصل مسئلہ تھا۔ اب اس سے کام کیا کرنا تھا؟ یہ دوسری آیت میں خدا نے کہہ رہے کہ ہم نے کیا کام ہے، انہوں نے کہا دیکھو تم کوئی شاعر نہیں تھے، بیکار محض تھے، ایک غیر معلوم وجود کی حیثیت رکھتے تھے، ایک ایسا جرثومہ جو اکیلا اور تنہا تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، پھر ہم نے احسان کیا، تمہیں جوڑوں جوڑوں میں ڈال دیا، میں نے تمہیں جوڑے بنا دیے، تم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، جب اکٹھے ہو گئے تم جوڑوں کی شکل کے آگے امیبا کی حالت سے نکلے۔ امیبا ایک سنگل جب تم اس حالت سے نکلے تو میں نے تمہیں مخلوط نطفے سے پیدا کرنا شروع کیا، پھر چاہا کہ اسے اور آگے بڑھاؤں، لِنَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے سماعت دی، بصارت دی، مگر ابھی بھی تم پورے نہیں ہوئے، ابھی بھی تم نے بہت رولا ڈالنا تھا کہ یہ کم ہے وہ کم ہے، پھر میں نے آخر میں ایک اور چیز تمہیں دی، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اب کتاب دی، پیغمبر دیے، علم دیا،
تمہارے جانچ پرکھ کے رستے متعین کیے صرف ایک سوال کے جواب کے لیے، اما شاکر و اما کفورا۔ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ تمام فراق یار جو ہے اور تمام دوری جو ہے اللہ سے، اس میں سب سے بڑا وصف تھا کہ یہ اتنی جرائم کی سزا نہیں تھی جتنی امتحان کی جگہ بنانی تھی، اور اس میں اس نے ایک ہی سوال پوچھنا تھا، اور وہ سوال قرآن میں درج ہے، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب نہیں پوچھے گا آپ سے، کھلا چھوڑ دیا، زندگی دے دی، رزق دے دیا، کسی چیز کے آپ وارث نہیں ہو، ہر جگہ پابندی اور جبر کا دور دورہ ہے۔ روٹی اس لیے دی کہ تم کل کو رولا نہ ڈالو کہ کھانے کو ملتا نہیں تھا، امتحان کیسے دیتے، ہے جی؟ سب سے پہلے یہی عذر ہونے تھے نا ہمارے۔ بال بچے نہیں فکر کرتے اللہ میاں کہ کیا رزق نہیں تھا، کسی کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی، ہم تو گئے جپسیز کی طرح گئے، جپسیز کی طرح آ گئے، ہمیں ہمارے مطابق تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے جواب دیتے؟ اس نے سب سے پہلے ماں باپ کا بندوبست کیا، جاؤ بیٹھو، ان کے زیر سایہ تعلیم کا بندوبست کیا، روٹی کا بندوبست کیا، سارا کرنے کے بعد اس نے پھر کہا اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ، اب عقل دی، ہدایت دی، چاہو تو مجھے مانو، جبر نہیں کیا۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایمان کو جبر سمجھتے ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ اگر ٹیکنیکلی دیکھیں all rest of the things جبر میں آتی، باقی تمام چیز جبر ہیں سوائے ایمان کے، کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد I just wanted one thing، کہ تم اپنی مرضی اور خوشی سے میرا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اما شاکر و اما کفور۔ خادم حضرات، یہ پرچے کا پہلا سوال ہے۔ اب جب مان گئے تو دوسرا سوال عمل کیے کہ نہیں، مگر کوئی بھی امتحان جو ہے اپنے مین سوال پہ اگر جواب پالو گے تو پاس مارکس ہے۔ یہ 40 نمبر کا سوال ہے، 100 میں سے پاس مارکس لے جاؤ گے۔ اس لیے بعض لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ جی اعمال نہیں بھی کیے تو چلے جاؤ گے، غلطیاں کی بھی چلے جاؤ۔ ان کے لیے ہمارے پاس ایک علیحدہ امتحان کی ہدایت موجود ہے۔ ممتحن کہتا ہے باقی اعمال، یہ پہلا سوال ہے، اس کے اوپر فیل پاس کا فیصلہ ہونا، باقی جو آپ کے ساری خطائیں ہوتے ہیں ان کو ملا کے حکایت ہے۔ ممتحن کہتا ہے کہ دیکھو سنو، فیل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مجھ پہ بالکل یقین ہی نہ کرو، I will be there، یعنی فیل ہونے سے تمہاری زندگی نہیں ختم ہوئے گی، تمہارا کردار، تمہارا رویہ، تمہاری نجات کہیں نہیں جانے کی، چاہے کتنے بھی برے لمحات ہو، ٹرسٹ می I'll save you۔ خدا بار بار کہتا ہے کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، سنو میرے پیغمبر ان کو بتا دو، وہ نگران ہے نا، وہ پرچہ نہیں وہ ایشو کر رہے، پیغمبر نگران ہے آپ کے، کہتا دیکھو جی ان کو بتا دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، چاہے تم نے کتنی پرچے میں غلطیاں کی ہیں، زندگی کو تم نے نہیں سنوار کے گزارا، جتنا مرضی بھی ہے، ایک بات یاد رکھنا، the person up there is not very hard, he is ready to accept every excuse۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں جی؟ اور کیا گارنٹی ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک، سنو بے شک، بار بار اس آیت کو پڑھو اور اپنے آپ کو کنونس کرو کہ تمہارا رب تمہارا ہر گناہ معاف کرتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ اب یہ قبر پہ چلے گئے، ٹائم ختم ہو گیا، امتحان کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کو مل گیا، آگے گئے قبر پہ، آپ کو پتا پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا، بتاؤ نا، اب وہی پہلا سوال ہے، سیکنڈری کوشچن بڑے کم آئیں گے، پہلا سوال، پہلا ہی سوال پوچھا جائے گا۔ وہ دیکھو نا، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا، اس کا جواب لے کے آئے ہو؟ بتاؤ نا،
کس پہ اعتبار؟ من ربوں کا، من نبیوں کا۔ اچھا استاد ہی کا نام بتا دو، استاد کا نام کیوں کہا پتہ آپ کو؟ اسی محبت کی وجہ سے جو میں پہلے مینشن کر چکا ہوں۔ وہ ہمیں بھول نہیں سکتا، اللہ بھول سکتا ہے کبھی؟ محمد اور رسول اللہ نہیں بھول سکتا۔ ہمیں اتنا پیار ہوتا ہے اپنے پیغمبر سے کہ جب اس کا نام یاد آئے گا کلمہ بھی یاد آ جائے گا۔ یو انڈرسٹینڈ؟ یہ بڑے دلچسپ سوال و جواب ہے۔ اصل میں یہ سلائیڈنگ ڈورز ہیں قبر میں، جو کبھی سلائیڈنگ ڈورز آپ نے دیکھے ہوں گے، اکثر بناتے، بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ اس ڈور کی طرف ایک اور سلسلہ، اس ڈور کی طرف اور سلسلہ۔ سلائیڈنگ ڈور کے اس جانب جہنم کے نظارے، اس جانب جنت کے نظارے۔ دی فرسٹ ایور ٹیسٹ، اصل میں آپ قبر سے تو بڑے لوگ ڈرتے ہیں، یہ ایکچولی کرنٹینا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا یہ جسم مناسب نہیں ہے اس یوٹوپیا میں جانے کے لیے۔ اس لیے ابھی بھی خلا میں آپ نہیں جا سکتے جسم کے ساتھ، آپ کو بندوبست کر کے جانا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ جسم ادھر بھیجنے کے لیے اس کو پہلے زمین سے پاک و صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو نیا لباس دے کے ادھر لے جائے گا، پھر اس سے آگے جائے گا۔ ابھی آپ نے 7 کے قریب جسم بدلنے ہیں جنت یا جہنم میں پہنچنے کے لیے، 7 کم سے کم۔ بدن میٹر نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم ان کو عادی نہیں ہونے دیں گے عذاب کا، ہم ان کے بدن بدلتے رہیں گے۔ زمین اپنی شکلیں بدلتی ہے جیسے، مگر یہ ضروری ہے کہ ہم جس نئے موسم میں جائیں، جس نئی دنیا میں جائیں، ہمارا بدن وہاں سروائیو کرنے کے قابل ہو۔ یہ جو زمین و آسمان بنے ہیں یہ اس جسم کو سوٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جہاں سے آئے ہیں ہمارا یہ بدن نہیں تھا، اس سے پہلے جب جنت میں تھے یہ بدن نہیں تھا۔ اب یہ اکارڈنگلی آپ کا بدن جو ہے ان موسمی حالات کے تحت بدلتا رہتا ہے۔ فرض کرو آپ جب قبر میں جاؤ گے تو تمام آلائشیں، آپ کو پتا ہے جب آسٹروناٹ نیچے آتا ہے تو اس کو سیدھا نہیں داخل ہونے دیتے، جب آسمانوں سے یا کسی اتلی زمین کے مطالعے کے بعد جب لوگ واپس آتے ہیں تو نہیں انہیں داخل ہونے، انہیں سب سے پہلے ایک علیحدہ قید خانے میں اتارا جاتا ہے، کرنٹینا اسے کہتے ہیں، کیونکہ وہاں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی جرثومہ ایسا تو نہیں لائے ساتھ، تو شاید خدا کو بھی پرابلم یہی پیدا ہو کہ تم یہاں سے جاتے ہوئے کچھ فرشتوں کو بھی نہ لگا دو جرثومے اپنے۔ اس لیے بڑی احتیاط سے قبر میں صاف ستھرا کر کے پھر کہا جاتا ہے من ربوں کا، بتاؤ کون تھا تمہارا رب؟ What is the nutshell of your stay in life؟ یہ مختصر سی بات کہ زندگی میں، دنیا میں تمہارے رہنے کا مکمل اور آخری نتیجہ کیا ہے؟ من ربوں کا، کون تھا تمہارا رب؟ اگر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو ٹھیک، نہیں کہا وہ جو ہے نا سلائیڈنگ ڈور نکل جائے گا۔ ایک وہ جدھر نشانیاں بنی ہوئی ہیں جہنم کی، بھڑکتے ہوئے شعلے، جمل کے بڑے اونٹوں کی طرح بڑے بڑے شعلے نظر آئیں گے آپ کو، تمام وہ غارت گری نظر آئے گی، پہاڑ گرتے نظر آئیں گے، زمینیں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی، یعنی گیلیکسیز کا اندرونی ماحول اگر آپ دیکھ لو وہاں ادھر وہ نظر آئے گی۔ اور جس نے کہا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ادھر کی گیلیکسی کے نظر آئیں گی، اس کے لیے وہ جگہ کھول دی جائے گی جو یہ نسبت۔ یہ خادم حضرات یہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے جب انیستھیشیا میں تھا تو میں نے اپنے انیستھیٹسٹ جو بہت کلاسیکل ماہر تھا اس سے پوچھا، میں نے اسے کہا یار بات یہ کہ میں نے انیستھیشیا میں بڑی کوشش کی کہ میں یاد کروں، ایک لمحہ یاد کروں، مجھے کیوں نہیں یاد آیا؟ اس طرح اینی پروسیس ان دی انیستھیشیا کہ جس میں پتہ لگ سکے اور تکلیف بھی نہ ہو، تکلیف ہوگی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، کہ ہم جان بھی سکیں اور نہ بھی جان سکیں،
ہمیں پتہ لگ جائے کہ انیستھیسیا میں کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا سر ہماری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ ہم انیستھیسیا میں لوگوں کو جنت اور جہنم دونوں دے سکتے ہیں. ہمارے انیستھیٹک پارٹ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو ٹچ کر دیں تو وہ خوف کے عالم میں چیختا چلاتا ہی رہے گا انیستھیسیا کے دوران مگر بے بس. اور ہمارے پاس وہ بھی ٹیکنیک ہے کہ ہم اس انیستھیسیا میں ہم ان کو خوشگوار ترین ماحول بھی دے سکتے ہیں. ابھی تو انسان عذاب و ثواب کے اس مرحلے تک پہنچ گیا ہے. اور خادم ذات بڑھ سادہ سی بات ہے کہ یہ اگر قبر دیکھا جائے اگر آپ کا ڈاکٹر 12-14 گھنٹے انیستھیسیا دے سکتا ہے تو اللہ میاں 1200-1400 سال بھی دے سکتا ہے. وہ ایک ہے یہ دوسری طرف ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو تمام ثبوت وہ زمین پہ دے گا تو اپنی خدائی کا قائل کرے گا. یہ تمام ہنرمندیاں آپ کو منتقل کرے گا تو بتائے گا نا میں دینے والا ہوں میں تمہیں یہ عقل دے رہا ہوں. ظاہر افسوس جیسے میں افسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی باتیں یہ نہیں سمجھے ایسے اللہ بھی افسوس کر رہا ہے کہ واہ یا حسرات علی العباد یا حسرات علی العباد کہ لوگوں مجھے افسوس ہے. میں علم دے رہا ہوں میں شناخت دے رہا ہوں میں رزق دے رہا ہوں میں بیوی بچے یہ سارا جہان میرے دم سے آباد ہے اور میرا شکریہ ہی کوئی نہیں ادا کرتا. I'm so forgettable a thing. مجھے تم ایسے بول رہے ہو جیسے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو خالی حضرات بیسک المیہ آج کے دور کا یہ ہے. People are not ready to accept religion. وہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھوٹے چھوٹے لالچ اس میں ان کو خدا حائل نظر آتا ہے. اس لیے وہ اللہ سے گریزاں ہیں. جو آج کل کے نت نئے تماشے نکلے مگر ان کا ایک بات کا نہیں پتا جو شاید پرہیپس کہ خدا تو یہ چیپٹر کلوز کر چکا ہے. یہ تو پورا بنا کے ڈٹرمن کر کے سزا و جزا کے حوالے کر کے اللہ میاں از ناٹ ورکنگ آن دس ارتھ اینی مور. وہ تو کچھ اور کام کر رہا ہوگا. وجہ کہ یہ زمین کیا اس نے آپ کے آخری لمحے تک آپ کو خبر نہیں دے دی اس کو بتا نہیں دیا آپ کو کہ خدا کہاں ہے. خدا اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد کہ یقیناً وہ اس کا چیپٹر کرو کیونکہ اس کا آخری دن اور وقت وہ متعین کر چکا اس کی کیفیت بتا چکا ہے. اس نے بتا دیا ہے قیامت کا ایک ایک لفظ لکھ چکا ایک ایک لفظ لکھ چکا. القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. تم نے اس منزل تک جانا ہے اس زمین نے ختم ہونا ہے میں سارا تمام کا یہ درسگاہ کا ٹائم پورا ہونا ہے. اور پورا کیسا ہونا ہے کہ القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ ساری زمین اڑ جائے گی خاک ہو جائے گی اور ایک دھماکے ہوں گے. یہی سائنس کہتی ہے یہی سائنس کہتی ہے. ابھی وہ مرتا ہوا اگرچہ ایتھیسٹ تھا وہ سائنسدان ہاپکنس کہہ گیا کہ دنیا 1000 سال کے لیے مزید. The scientist is telling you this is coming to an end. Everything about this is coming to an end. It cannot survive. It cannot survive. مگر اللہ میاں 1500 برس سے پہلے کہہ چکا کہ this earth is not born to survive. اس کے حالات ہی نہیں رہے. اس کے سورسز ختم ہو رہے ہیں. اس کی روشنیاں ختم ہو رہی ہیں. اس کے یا تو یہ سارے بندے مارنے ایک تو ابھی مارے گا کو 12-14 سال میں مگر آگے الٹیمیٹ اینڈ اس کا اس نے ڈٹرمن کر دیا. سو آئی تھنک دی اونلی کوشچن دیٹ ول بی آسکڈ جاگتے ہو یا سوتے ہو زندہ ہو یا مرے ہوئے ہو یہ ضرور سوال ذہن میں کرتے رہنا. من ربوں کا من نبیوں کا یہی ایک سوال ہے. باقی اعمال ہو کیئرز بھائی اچھا مسلمان تو ہو نا جس کا ایمان اچھا ہو کیئرز
کہ مجھے باقی کسی مسئلے کی پرواہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میرے دل میں خدا کی یاد رہے، محبت رہے، باقی اعمال آ جاتے ہیں سوچوں کے مطابق، وہ ضروری نہیں ہے۔ تم غلط جگہ زور دے جاتے ہو۔ سبق یہ نہیں ہے، سبق وہ ہے، سبق وہ ہے کہ کمٹمنٹ سے کس سے کرنی ہے، اللہ سے کرنی ہے کہ کلاس سے کرنی ہے کہ کتاب سے کرنی ہے۔ بیسک کمٹمنٹ ہماری اس چیز سے ہے کہ من ربوں کا جواب یہ ہے جو خدا نے پوچھا ہے، اما شاکر و اما کفورا، مانتے ہو مجھے؟ پھر مان کے کہاں لوٹے جا۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کبھی سوچو تو صحیح، اس طرف میں مضطرب کی صدا کون سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون برائی کی گرہیں، عذاب کی گرہیں کھولتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں کون خلافت اور عزت دیتا ہے؟ او الہ مع اللہ، اللہ ہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے۔ مگر وہ جو کوشچن کا یہ جو اس نے کہا نا آپ کو اس دن کہ انہو کان ظلوما جہولا، کہ ظالم ہے، جاہل ہے، یہ ماننے سے گریز کر رہا ہے کہ کون ہے جو برائی کی گرہیں کھولتا ہے، کون ہے جو عزت زمین پہ عزت و خلافت عطا کرتا ہے۔ آ الہ مع اللہ، اللہ ہی تو ہے۔ فَقَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، پرابلم یہ ہے کہ تم یاد ہی کام کرتے ہو۔ اب کیا کرے اللہ نے؟ وہ اچھے دوستوں کا گلہ یہی ہوتا ہے نا، یار تم نے تو ہماری یاد ہی نہیں آتی۔ یہ خدا تو دوستی مانگتا ہے، محبت مانگتا ہے۔ مولوی لے کے عذاب چڑھا ہوا ہے خدا کی طرف کہ ان کو عذاب دے، جوتیاں مار، ان کو قتل کر، ان کو پھانسیاں دے، خدا تو نہیں چاہتا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے کام کا مکمل، یہ بھی رعایت دیتا ہے یار، کھاؤ پیو، بچے پالو، ضروری کام کرو، مگر کہیں ختم بھی تو ہوں گے نا تمہارے کام۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے کام پورے کر لو نا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہو۔ وہ ڈر دے رہے ہو، یہ کوئی خوف کی بات ہے جو وہ آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ خالی اتنا یاد کرو، کہتا ہے یار بات سنو، اگر تم عقل والے ہوتے تو ماں باپ بھی تو میں نے دیے ہیں، دادا پردادا بھی تو، بڑی ماں سے تمہیں پیار ہے، دی کس نے ہے نالائکو؟ میں نے دی ہے نا، اور تمہاری دادی بھی میں نے دی ہے، پردادی بھی میں نے دی ہے، تمہارا باپ بھی میں نے دیا، دادا اور پردادا بھی میں نے دیا، وہ تو پھر میرے سے زیادہ محبت کرنی چاہیے نا۔ That's the lesson of priorities، یہ وہ ترجیحات کا سبق ہے جو ہم سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی محبتیں اس محبت سے تھوڑی رکھنی ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم کبھی برات محبت نہیں پا سکتے اللہ کی۔ اگر خدا سے محبت کرنی ہے اور خدا کو چاہنا ہے تو اس کو ذرا زیادہ چاہنا ہوگا۔ یہ وہ سینٹ والا دن نہیں ہے نا، یہ سینٹ والے دن کی بات نہیں ہے جب محبوبائی کے لیٹر جو ہیں وہ ارد گرد نہیں پھینکنے ہیں، ایک لیٹر تم نے بھی پھینکنا ہے کہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تم نے بھی ایک لیٹر ویلنٹین کا نہیں پھینکنا، تم نے ایک لیٹر کسی نہ کسی تو اللہ کو پھینک دو نا، کہ پروردگار عالم ہمارے نزدیک تو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ That's the only lesson of priorities you can learn and you can teach، اور اسی سے مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان کی سب سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ he is only one category of people جو خدا کو تقسیم نہیں کرتے، وہ خدا کو تثلیث میں نہیں بانٹتا۔ خدا، مسلمان کبھی خدا کو نہیں بانٹے گا تثلیث میں، وہ کسی چیز میں اس کو نہیں بانٹتا۔
وہ اپنے رسول کو بھی نہیں مانتا. ہاں اس کو اپنے رسول سے عشق بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے باوجود آج تک کسی مسلمان سے پوچھو وہ یہ نہیں کہے گا میرے دو خدا ہیں. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑے ہوتے ہیں لوگوں کے، یہ مشرک ہیں. اور کبھی کسی مسلمان سے پوچھ کے دیکھ لو، وہ کبھی تمہیں نہیں کہے گا کہ دو خدا ہیں. وہ ایک ہی خدا کو مانے گا. جب تم نے خدا کو ایک مان لیا تو پھر رسول کی خدمت میں کیوں گستاخیاں کرتے پھر؟ اس کو کتنا آتا ہے، اس کو شریک نہ کرو، اس کو پکارو نہیں. بھائی تمہاری بیسکس اس پہ نہیں کھڑی ہوئی ہیں، تمہاری بیسکس اللہ کے اقرار پہ کھڑی ہوئی ہیں. کوئی مسلمان آج تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا قول مبارک ہے، حجت الوداع والے دن فرمایا کہ اب شیطان اپنی عبادت سے میری امت سے مایوس ہو چکا ہے. یہ اللہ کے رسول کا قول ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری امت پہ شرک ختم ہو گیا. میرے لوگ نہیں، میری ذات میں ہے، میرے اللہ کی ذات میں شریک نہیں کریں گے کسی کو. ہاں محبت بے پناہ ہوتی ہے، جیسے جتنی مرضی کرو. محبتوں کی کیا تقسیم ہوگی؟ محبت تو اللہ کے رسول کی اجازت ہے، یار جتنی مرضی کرنی ہے کر لو، اسے کر. محبت اگر معیار دیکھ رہے ہیں تو آپ کی دنیا میں لیلا مجنوں کے تھوڑے ہیں کہ کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. ہمارے پاس زندگی میں محبتوں کے بڑے بڑے معیار موجود ہیں، مگر اس معیار میں میرا تو پیغمبر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے گا کہ میں خدا میں کسی کو شریک کرا دوں. میں اس کو کسی بھی اعزاز سے نواز دوں، کسی بھی جملے سے اس کی عزت کر لوں. مجھے اتنا یقین اگر آپ غور کرو تو شرک نہیں کرو گے. تمہیں پتہ ہے کہ اگر دنیا میں اس جملے پہ کسی مولوی نے اتنا ناراض نہیں ہونا جتنا تمہارے اپنے پیغمبر ناراض ہونا. So believe in God and believe in your prophet. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بھیڑیں چلتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی، یہ تنقید کی، اعتراضات کی، اپنے موقف کو، اپنی نظر کو بالکل صاف رکھو. انشاءاللہ اللہ تمہیں دشمن کی رسوائی دکھائے گا. سر دوسرا سوال ہے، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ جن بستیوں کو میں نے ہلاک کر دیا وہ لوگ واپس آنے والے نہیں ہیں. تو سر سوال یہ ہے کہ یہ بستیوں کے والد سے تو بات ہوگی کہ وہ نہیں آنے والے، تو جو دیگر افراد ہیں، جو دیگر لوگ فوت ہوتے ہیں، کیا وہ واپس آنے والے ہیں؟ نہیں، اگر آپ یہ جملہ غلط سمجھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت میں نہیں آئیں گے یا حساب میں نہیں آئیں گے. وہ تو انہوں نے تو عذاب کس نے کاٹنا ہے اگر ان بستیوں نے نہیں کاٹنا؟ صرف وہ اقتدار میں واپس نہیں آئیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جن کو عذاب میں ڈال دیا تو دو صورتیں ہیں. ایک تو ہمیشہ کے لیے ان کو اس نے مسخ میں ڈال دیا، اور کچھ قوموں کو اس نے ڈالا. اور وہ ایک دفعہ حضور کے سامنے ذکر ہوا کہ اونٹنی جو ہے، یہ چوہیا جو ہے اونٹنی کا دودھ نہیں پیتی. تو فرمایا یہ مسخ شدہ امتوں میں سے ہے. اسی طرح جب قرآن حکیم میں ہمارے بڑے قریب کے ہیں، یہ جو جن کو کہتے ہیں ہمارے جینز کی مقدار جو ہے جس پہ وہ کھڑے اور ہم کھڑے، آئی تھنک اٹس جسٹ 1 or 2 کا ڈفرینس ہے ہمارے اور کیپوچن منکی میں. تو اگر غور کرو تو خداوند کریم کسی بھی طرح سے ایک دو عناصر اکٹھے کر کے پوری قوم کو جو ہے ڈیفیم بھی کر سکتا ہے اور اس کے ڈیفیس بھی کر سکتا. اس لیے جب قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، کہ جاؤ بھٹکے ہوئے بندر ہو جاؤ. جب انہوں نے سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے کی نئی ٹیکنیک ایجاد کر لی اور سمجھے کہ خداوند کریم کو تو پتہ ہی نہیں لگے گا، ہمارا عذر چلے گا کہ ہم نے تالاب سے نہیں لیے، تو اگر کوئی خدا کے ساتھ مکر کرے گا اور اس قسم کی اس کی نافرمانی کرے گا، آج کل ہم بہت کرتے ہیں ایسے، تو خدا نے جواب میں کہا کونوا قرادۃ خاسئین،
کہ تم بھٹکے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اب جو خصلتیں اس عالم میں ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں وہ ریٹرنیبل نہیں ہے، یعنی جو ایک دفعہ عذاب آشنا ہو گیا اور اس کی خصلت اور خاصیت اور اس کی صورت بدل گئی، وہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ بٹ ایز فار ایز جو انسانوں کی شکل میں جن کو عذاب ہوا، یا جیسے قوم عاد و سمود کو ہوا، تو یہ جو ہے دوبارہ ایز اے قوم بھی نہیں پلٹ سکتے، اور کسی بھی صورت دنیا کی ان کی نسلیں اس فائدے کو نہیں پا سکیں جو دنیا میں ہیں۔ مگر یہ تو خدا کے پہلا وعدہ جو ہے کہ ان سب کا اگر میں تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تو کیا دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی آپ اس کا نام جو ہے، معید کا نام ہی یہ ہے کہ وہ اعادہ کر سکتا ہے اور لوگوں کو لا سکتا ہے، سوائے اس کے جو اس کے عذاب کے تحت وجہ سے ایلیمینیٹ ہو۔ سر یہ سوال کامن ہے سب کے لیے، آپ تک لوگ پہنچنا چاہتے ہیں تسبیحات کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، لیکن رسائی ممکن نہیں ہوتی آپ کی مصروفیت کی وجہ سے، یا لوگ سفر نہیں کر سکتے، تو آپ کو اس جنرل اس پبلک کو کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، کوئی تسبیح بتا دیں جو یہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو اور آپ تک نہ بھی پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی ممکن ہو سکے۔ اصل میں اگر آپ اپنے آپ کو دو سائڈز میں بانٹ لیں تو تسبیحات بڑی آسان ہے، مگر کچھ عرصے کے بعد دونوں سائڈیں اپنی تسبیحات ایکسچینج کر سکتی ہیں، مطلب بڑا آسان ہے۔ میرے ایکچولی جو ہمارے پاس جو تسبیحات ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ تسبیحات وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے ساتھ ساتھ بتائیں، اور ان کے دو سیٹ میجر ہیں۔ جیسے جن کے نام میم سے شروع ہوتے ہیں نا، ان کو ہم شروع میں اس میں سلام کی تسبیح نہیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں کہ تم اپنی تسبیحات میں جب رسوخ حاصل کر لو گے، یہ اسماء میں کچھ شکپلسی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے تسبیح شروع کی اور ہم سے جاری نہیں رہ سکی۔ اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ تسبیح جب آپ شروع کرتے ہو اشتیاق سے تو اس میں دو مغالطے پڑتے ہیں۔ شروع میں آپ کا دل کرتا ہے بہت متقی ہونے کا اور آپ بہت ساری پڑھ جاتے ہو، اور شیطان کا دھوکہ ہے کہ آپ کو بہت ساری تسبیح پڑھوا دے گا، اگلے دن زیرو لیول پہ لے آئے گا جگہ جو۔ تو اعتدال ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ہاتھ سے تسبیح نہیں جانے دیتے۔ تو ایک گروپ جو ہے بلکہ آپ کو لکھوا بھی دیں گے، اور یہ بھی وہ خود بھی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا لما تقولون ما لا تعلمون، اس میں یہ بات بہت زیادہ کارگر ہے کہ اکثر ہماری تسبیحات اور یہ چنی ہوتی ہیں رسالوں سے، کتابوں سے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہوتا۔ بھائی کسی کے ہاتھ آ گیا وظیفہ لکھ کے اخبار خواتین میں ڈال دیا، کسی ادھر ڈال دیا، they have never done so۔ اس لیے یہ جو اثرات ہیں یہ قبول نہیں کیے جاتے، ان کے پیچھے کوئی مفاہمت نہیں ہوتی، کوئی ادائیگی نہیں ہوتی، کوئی قصب نہیں ہوتا۔ یہ جو استاد ہوتے ہیں ان کی ایک لفظ ہے، میں اولیاء اللہ کا نام تو نہیں لوں گا، مگر کوئی بھی استاد جو تسبیح کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک لفظ وابستہ ہوتا ہے جسے عظیمت کہتے ہیں، اور جو صاحب عظیمت بزرگ ہیں ان کی خواہش اور ارادہ اور اخلاص جب آپ کسی کو تسبیح دیتے ہو تو یہ اس کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ وہ شخص اللہ کے اس حکم پہ پورا اترتا ہے کہ اس نے خود بھی اللہ کو مانا، چاہا، اور اس کی یاد کی تسبیح آگے کسی کو دے۔ تو ایز اے ٹیچر آئی ٹیل یو کہ آئی ہیو نیور اسٹاپڈ اینی باڈی سوائے اس قید کے کہ جس نے تسبیح خود پڑھی اس نے کسی کو دی، اللہ تعالیٰ اس میں ضرور ثواب رکھتا۔ دوسری بات ہے کہ تسبیح سے طاقت نہیں مانگنی چاہیے، کوئی طاقت نہیں مانگنی۔ یہ سارے جھوٹے ہیں جو وظائف بنا کے تسبیحات کو پڑھتے ہیں، چاہے ان کو ملتا تو کچھ نہیں، تو اب یہ شو کے لیے کہ ہماری تسبیح کا یہ نتیجہ نکلا، جھوٹ ضرور بولتے ہیں، اور یہی سارے لوگ بیٹھے ہیں جو مختلف وظائف کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ناقص ترین تسبیح ہے کہ آپ نہ پڑھنا، دوسروں کو تلقین کرنا، اور ساتھ اس کے یہ پخ لگا دینے، یہ جو معقلات کی ہے۔ مطلب میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں حدیث رسول پہ قائم ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اپنی صبح جو ہے، صبح
وہ اب 70 ضرب 100 کیا کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 7,000. تو میں تو 7,000 لاکھ سے تسبیح شروع کرتا ہوں. یعنی ہمارے ایسٹیمیٹ میں ابو درداء کی حدیث ہے کہ اس نے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ 3 دفعہ پڑھ کے 1 دفعہ سورہ حشر کی تلاوت کی، آخری آیات کی، تو 70,000 ملائکہ اس کی حفاظت کرتی ہیں دن سے شام تک. آپ سوچ سکتے ہو. تو میں 100 دفعہ پڑھتا ہوں، صبح شروع اس سے کرتا ہوں. آپ کو اندازہ ہے پھر کتنے ملائکہ صبح سے میرے ساتھ. میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ان کو ٹھہرانے کی، سیدھی سادی بات ہے. مگر وہ یہ دیکھو شعاعی وجود ہے. ان کلیمز کو ہم طاقت نہیں مانتے، یہ ہماری برکت ہے. میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ پہاڑ اٹھا کے میرے گھر میں ڈال دو، نہ ان سے میں یہ طلب کرتا ہوں کہ جناب کسی کی بوریاں اٹھا کے میرے پاس پھینکوا دو. یہ سارے جھوٹ. ایک فائدہ ضرور ہے، یہ کوئی نینوز کی سطح کا فائدہ ہے. نینو جانتے ہو نا آپ. مثلا اس وقت بھی میرے وجود سے، ہر انسان کے وجود سے اوپر سے لے کے نیچے تک 1 بلین نینوز نیچے زمین میں گزر کے جاتے ہیں اس وقت بھی. مگر کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو اس کی طاقت کا نہیں. مگر سائنسدان یہ اسرٹین کر رہا ہے کہ اتنی آبادی بڑھ گئی ہے کہ ان کو نینوز جو زمین میں جا رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ذرا غور سے سنا. اس کی وجہ سے قطبین کی برف پگھل رہی ہے. ان نینوز کی وجہ سے جو انسانوں کے اجسام سے گزر کے زمین، یہ سائنسدان ہے، صوفی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو زمین میں جا رہی ہے اس کی وجہ سے قطبین کی برف پگھل رہی ہے، اور بہت جلد تمام دنیا پہ ایک اور طوفان نوح آنے کی نبی سنا دے. اب ایک 2012 ایک فلم ہے 2012، اس میں یہ تھیسس پیش کیا گیا. اور ہمارے بھی نینوز گزر رہے ہیں. مگر ہم کیا، یہ ملائکہ جو ہے یہ تمام توانائی کی شکلیں ٹرانسفارمرز ہیں، جدھر چاہیں بدل لیں گے. حضور کے پاس وہ کسی بھی شکل میں آ جاتے تھے، بڑی چھوٹی. اسی طرح جنات شکل بدل لیتے ہیں اگرچہ ان کی حدود ہیں. مگر انسان جو ہے ان دونوں سے بہتر مخلوق ہے. اور تسبیح اور ذکر جو ہے اللہ کی یاد سے، اس کی جو اصلی خصلت ہے، اصلی وجود ہے، جو خدا کے نزدیک سب تخلیقات سے محترم ہے، اس میں یہ چینجز آتی ہیں. پرابلی جب آپ کی یہ مصیبت ختم ہوگی دنیا والی، اگرچہ ہمیں اس سے بڑی دلچسپی ہے، تو آگے جاتے ہوئے آپ کو یہ ساری طاقتیں بحال ملیں گی. آپ نے سنا نہیں جنت میں آپ سوچو گے اور کھانا آپ کے پاس آ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے تیتر یہاں نہ کھایا ہو، وہ ادھر تو پکا پکایا آپ کے آغوش میں آ کے رہے گا. تو یہ طاقتیں بحال اس وقت ہوں گی جب آپ اس دنیا میں جو قید ہمارے جسم پہ لگی ہوئی ہے نا خدا کی طرف سے، یہ ہٹے گی تو پھر ہوگی. اس لیے خدا کا وہ اس جو ذکر ہے وہ بے غرض پڑھنا چاہیے، دوستی اور محبت کے لیے، قربت خداوند کے لیے. بڑا اچھا ہو کہ ہم اس کی ہمسائیگی میں کہیں اتر جائیں. جی بڑا مزہ رہے گا. چاکلیٹ کے محلات میں رہو گے، آج کل اس کی حوث زیادہ ہے ذرا کچھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ خدا کی اس یاد سے، آپ کو پتا اللہ کے رسول نے کیا کہا ہوا ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص ہے قیامت نہیں آئے گی. تو آپ کی تصویر نہ صرف قیامت کو ٹال رہی ہے بلکہ آپ کے اپنے وجود اللہ کی رحمت سے سجے ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں کوئی حال ہو، نخرے سے نہ یاد ہو، اللہ کی یاد پہ کوئی قاعدہ کرینہ نہیں. اب دیکھو نا کیا کرتے ہو تم لوگ. مجھے تو بڑی چڑ سی آتی ہے، مگر میں نہ منع تو نہیں کرتا. خوشبوئیں چل رہی ہیں، اگربتیاں سلگ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نخرے ہو رہے ہیں، پھر آیت کریمہ پڑھی جا رہی. اور نیک بختوئی 1.25 لاکھ پڑھنے کو کیوں تم مرتے ہو؟ روزانہ 100 دفعہ پڑھ دیا کرو بغیر کسی تکلف کے.
بغیر کسی تکلف۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ مرتبہ اور ثواب دے گا۔ کچھ چیزوں پہ خدا پہ اعتبار کیا کرو۔ یونس بن متی نے کس حال میں پڑھی بتاؤ تو صحیح؟ گندگی میں، غلاظت میں، بدبو میں، جسم گل گیا حضرت کا، آپ کے اہتمام ہی نہیں جاتے۔ یعنی آپ پتہ نہیں کیا سوچ کر پڑھ رہے ہوتے آیت کریمہ۔ یہ تو سادی سی بات، ایک سادہ لہجے میں ایک پیغمبر نے اللہ سے کہا کہ اللہ میاں تو پرفیکٹ ہے، ہم نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آئی ایم سوری، بس سیدھی سی بات۔ تو خدا کیا کہتا ہے؟ یار اتنا سادے طریقے سے اس نے توبہ مانگی، میرا دل خوش ہو گیا، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نجات دوں گا، میں نجات دوں گا، اور نہ صرف اسے دوں گا، نہ صرف اسے دوں گا، قیامت تک جو بندہ لہجہ یونس میں دعا مانگے گا، یہ دعا پڑے گا، اس کو بھی دوں گا۔ کذالک ننجی المومنین۔ کسی نے اگر مجھ پہ ایمان رکھا، اس واقعہ یونس پہ ایمان رکھا، اور اسی انداز سے اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں اس کو بھی نجات دوں۔ یہ تو رول ہے، فارمولے بنے ہوئے ہیں۔ اگر عقل مند ہو تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ میں کسی بے شبہ کمپیوٹر میں ایکسیپٹنس حاصل کر رہا ہوں، مجھے ایکسیس مل رہی ہے، مجھے ڈینائی نہیں کیا جا رہا۔ خدا کہہ رہا یہ ہے نا، ایک کی ہے نا، اللہ کی مغفرت بچت کی ہے، مگر کیا دیتے ہو آپ کو؟ تو عجیب عقل آپ کی ہے کہ سال میں یا 10 سال میں ایک دفعہ پڑھ کے 1.25 لاکھ بس فارغ ہو گئے۔ وائی ناٹ ٹو ٹیک اٹ؟ یہ فارمولے تو رکھا کرو، یہ تو اپنے حساب میں جمع کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کمال ہے اس آیت میں، کمال ہے، کمال زمان و مکان ہے اس میں۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دیکھو ہیڈز کون سے ہیں؟ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ان کے تحت ساری زندگی آتی ہے۔ کہتا خدا کہ اگر تھوڑا سا میں آزما لوں تو تمہیں تکلیف کیا ہے بھائی؟ اور اگر میں تم پر یہ ہیڈز گزریں، تم پہ کوئی نقصان گزرے، کوئی المیہ گزرے، اور تم صبر کرو، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب تم اس مصیبت پہ قائم رہو اور صبر کرو، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور صرف آگے سے یہ کہہ دو یا اللہ مصیبت آئی ہے، تو نے بھیجی ہے، تیری طرف لوٹ جائے گی۔ تو صلہ پتہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ انا للہ مردوں میں پڑھ کے فارغ نہ کیا کرو، یہ صبح شام پڑھا کرو۔ ہماری دیکھو نا مس پلیسنگ کی اتنی ہے، جو مر گیا بس اس پہ پڑھتے ہیں۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہر مصیبت پہ پڑھو، اور جب تم ہر مصیبت پہ پڑھو گے نا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو صلہ پتہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میری طرف سے ان پہ درود و سلام ہے اور رحمت ہے۔ خدا کہتا ہے جس نے یہ کلمہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے دکھوں میں، مشکلات میں حصول صبر کے لیے پڑھا، تو میں اس پہ کیا کروں گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ کیا فرشتے کی ضرورت رہے گی؟ کیا کسی جن کی حمایت کی ضرورت رہے گی؟ وہ تو کہتا ہے میں خود، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ حمایت یافتہ لوگ ہیں، یہ میری طرف سے ہدایت یافتہ۔ جھگڑا ہدایت کا ہی تھا نا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ آپ نے ثابت کر دیا مشکلات میں، مسائب میں، انا للہ و انا الیہ راجعون سب کہ اے اللہ ہم نے پا لیا ہے کہ تو ہی خدا مطلق اور خدا واحد ہے، ہم کسی اور میں یقین نہیں رکھتے اور کسی اور سے اتنی محبت بھی نہیں کرتے جس شخص نے ہمیں بتایا۔ میں تو 15 سال کے بعد مولوی کا تو شکر گزار نہیں ہوں، میں تو صرف محمد رسول اللہ کا شکر گزار۔ نہ ان کی تعلیمات اتنی صاف ستھری ہوتی، نہ اتنا مقام انسان ہوتا، نہ اتنی وضاحت سے عظمت انسانی میرے سامنے، میں تو نہیں کسی کو ماننے والا تھا۔ تو میں تو آج بھی
مرہون منت رسول ہوں، وہ میرے آقا ہیں اور میری تسلیم کی حدود کے مالک ہیں وہ. اس سے یہ تو پتہ نہیں لگا. جب مجھے پتہ ہے خالق کوئی اور ہے اور تخلیق میں اعلیٰ تھی، تو اس میں کون سا آ جاتا ہے، ادھر آ جاتا ہے کہ جی یہ شرک ہے وہ شرک ہے. یہ فضول باتیں چھوڑ دو. ایک صاف ستھرے تیقن کے ساتھ ذہن کلیئر ہو کہ خدا کیا ہے. بھائی اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تو میں خواہ حسد کروں. عموماً یہ تکبرات کے حامل لوگ جو ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں. پرہیز کرنا چاہیے. سر یہ آخری سوال ہے، بلکہ آپ کے ہر لیکچر کا یہ میرے خیال میں شاید آخری سوال ہی ہوتا ہے. اس ملک کے حالات کب سمجھیں گے سر؟ ہم کب تک ان سیاستدانوں کے جھوٹے وعدوں پہ؟ یہ جملہ غلط ہے. اصل میں آپ کہہ رہے ہو اس ملک کے حالات کب سمجھ گے. وہ بیچارہ ملک ایک مادی سی شے ہوتا ہے، سڑکیں ہوتی ہیں، اس میں پہاڑ ہوتے ہیں، ریلویز ہوتی ہیں، جہاز ہوتے ہیں. وہ تو اچھے بنے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے. جو کچھ آپ نے اپنے ملک کے حوالے کیا وہ تو صحیح چل رہے ہیں. بھائی آپ یہ کہا کرو کہ ہمارا آپ کا حال کب ٹھیک ہوگا. یہ آلویز ایکسپیکٹ ہے. ایک تو دیکھو میں مجبوری جانتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بہت بڑی عظمت پیدا ہو جائے نا تو پیچھے مصیبت آ جاتی ہے، پیچھے بونے پیدا ہوتے ہیں. ایک قداور انسان جب گزر جائے نا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے انجام پر ایک مجدد ضرور پیدا ہوگا جو اپنی صدی کے مغالطات جات رفع کرے گا، جو اپنے صدی کی اقدار کو اثر نو مرتب کرے گا، جو اپنی صدی میں دین کو استوار کرے گا. اب آپ دیکھو کیا ہوا کہ اتنے بڑے علماء، اتنے بڑے عالم ارد گرد، خدا بندوں کو تو یہ پتا تھا کہ یہی علم ہے، یہی اسلام ہے جو وہ بتا رہے تھے. اللہ میاں نے پتہ نہیں کہاں سے ایک پینٹ کوٹ والا نکال لیا ادھر سے. Everybody would object to the presence of قائد اعظم. یہ کہاں سے آ گیا؟ اینڈ موسٹلی تمام ریلیجس آرگنائزیشن نے جو اس کا انکار کیا اس کے اسی حلیے کی وجہ سے تھا کہ یہ کہا جی عجیب و غریب ہیٹ ایسے غضب کا لگاتا ہے، دبلا پتلا سکڑا سا، اوپر سے سگار بھی پیتا ہے. تو they thought کہ he was not worth the consideration of God. اب سے مسئلہ یہ ہے کہ ہوا کیا، اللہ نے کیوں چنا؟ تو وہ لیکن قائد اعظم سے کسی نے پوچھا نا کہ جناب قائد اعظم یہ مر رہے ہو تم، آگے تمہاری جان کوئی نہیں، پسلیاں تمہاری سکڑی ہوئی ہیں، تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو خودکشی ہے. تو پتہ کیا کہتا ہے وہ شخص جو آپ کا لیڈر ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صرف اس لیے کہ اگر خدا کے حضور جاؤں تو وہ مجھے اتنا کہہ دے ویل ڈن مسٹر جناب. نیت دیکھی اس کی نیت دیکھو. یہ کس اور کی نیت ہے؟ بڑے سے بڑے علماء وقت کہہ رہے تھے ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، کہ ملتیں مذہب سے نہیں وطن سے بنتی ہیں. وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، کہتا تھا ہم اور ہندو ایک ہو ہی نہیں سکتے. جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے ویلنز ہیں، جو ان کے ہیروز ہیں ہمارے ویلنز ہیں. ہمارے تو کھانے پینے میں ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، رونے دھونے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم ہیں ہی نہیں، ہم دو قومیں ہیں. دو قوموں کی علیحدگی کا جتنا مضبوط تھیسس وہ دیتا ہے. اور باقی تو ابھی تک بھی ابھی دیکھیں آپ سارے کے سارے، ابھی بھی آپ کے ملک میں بھی اکثر علماء ایسے بھی ہیں جو نیشنلزم کو وطنیت سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ مذہب پر کوئی قوم جدا ہو سکتی ہے. یہ صرف قائد اعظم کو حاصل تھا. تو پھر ان کو کیسے دیتا اللہ؟ اللہ نے وہ اسی کو دی نا قیادت جو تھیریٹیکلی زیادہ کریکٹ تھا، جو خیال میں اور ایمان میں زیادہ کریکٹ تھا، اس لیے اس کو حکومت مل گئی. مگر ہے بہت بڑا آدمی تھا. اس کی صرف یہ صفت نہیں تھی، اس کی صفت یہ تھی آپ ناز کر سکتے ہو اس بات پہ کہ ہمارا جو لیڈر تھا وہ کسی سے دبتا ہی نہیں تھا، نہ کسی کی سنتا تھا، نہ کسی کی ناحق مانتا تھا.
تو جب لارڈ ویول نے اسے رشوت دی نا، رشوت، تو اسے کہا دیکھو ایک آدمی لیفٹیننٹ گورنر ہو گیا انڈیا کا، ایس پی سنہا اس کا نام، دوسرا بھی ہو سکتا ہے نا، مطلب ہے اگر تو چاہے اور یہ اپنے قوم کی کاز چھوڑ دے۔ اس نے اٹھانا ہیڈ سیدھا گیٹ کو طرف گیا، پیچھے لارڈ ویول دوڑتا ہوا گیا، اس کے دوڑتا ہوا، مسٹر جناح، مسٹر جناح۔ اس نے کہا صاحبو میں اپنی ملت نہیں بیچنے آیا ادھر، میں قوم نہیں بیچنے آیا۔ پھر اس نے اس کو سختی سے کہا اگر آئندہ مجھ سے سیاست پہ بات کرنی تو میرے گھر پہ آ کے کرنا، میں دوبارہ ادھر اس مسئلے پہ گفتگو کرنے نہیں آؤں گا۔ یہ تو لیڈر تھا آپ کا۔ اب آپ ایسے ہی ڈھونڈ رہے ہو نا کو بات کا سچا ہو، ہے یو ٹرن والا نہ ہو نا، اب یہی کہہ رہے ہو نا کہ اب یو ٹرن والا نہ ہو، کوئی ایسا بندو جو منہ سے نکالے اور بات پوری کرے۔ ہمیں کیا، ہمیں تو سارے اچھے لگتے ہیں، مگر 50 لاکھ مکان کون بنائے گا؟ دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، پاکستان میں 70 سال ہو گئے نا جی، 70 سال میں صرف 1,35,00,000 مکان بنے پاکستان میں۔ میرے خیال ہے ان کو شمار کرنا نہیں آتا ٹھیک سے۔ 1,35,00,000 مکان بنے ہیں 70 سال میں، تو 3 سال میں 50 لاکھ اور کیسے بنے؟ یہ ایوریج نکال کے دکھانا۔ تو میں نے میسج بھی بھیجا کہ بھائی یار تھوڑا سا کم کر لے، 5 کر لے، چلو زیادہ زیادہ 5 میں سے 2-3 تو بن ہی جائیں گے۔ تو یہ ایک المیہ ہمارا یہ ہے کہ وین یو گو ٹو، اس کا مطلب آپ پیپل لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان سے سچ بولو، یہ نہیں سمجھتے آپ سمجھتے ہو کہ ان کو جتنا زیادہ دھوکہ آمیز اور بات، یہی نون لیگ کا حال تھا، یہی پہلے بھی پیپلز پارٹی کا حال تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ بیچارے کو اتنے نہیں ہیں، ان کی تعلیم بہت ہی کم ہے، اس لیے یہ اور بھی مجبور ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی عظمت گزر جائے نا کسی ملک سے، بہت بڑا انسان گزر جائے نا، تو اس کے بعد آنے والے نا کبھی بھی اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ It takes 100 years to replace a high image۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال جب امت میں بحران رہتا ہے نا، تو پھر کہیں ایک مرد پیدا ہوتا ہے جو دین کو دوبارہ سربلندی کو لے کے جاتا ہے۔ It takes time۔ تو اتنی مایوسی تو نہیں، ابھی 10-15 سال صدی ہونے میں رہتے ہیں، ہے نا، تو 10-15 سال اور انتظار کر لو، آ جائے گا۔ بخاری میں لکھا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضور کی ارشاد مبارک کے مطابق زمانہ آخر میں مسلمانوں کے گروہ کا سردار ایک نیک مسلمان ہو۔ فی الحال اگر آپ کو نہیں نظر آتا نہ صحیح، دعا مانگتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ قول رسول پورا ہوگا، ایک شریف اور نیک مسلمان ضرور ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ، میں ابھی پچھلے دنوں ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں we were cooperating for some very senior army officer and we were cooperating with each other on certain issues۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار اتنی ساری دولت، اتنی ساری پاکستان میں سہولتوں ہونے کے باوجود یہ لوگ نکال کیوں نہیں سکتے؟ And that was not my answer، میں استاد ہوں، میرا آنسر نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ پروفیسر صاحب انہوں نے نیت ہی نہیں ٹھیک، اس واسطے اللہ انہوں نے ہاتھ کوئی قیمتی چیز لگڑ ہی نہیں دے گا۔ دس از اے فیکٹ۔ آپ کی ہر چیز محفوظ ہے، فکر نہ کرو، سوائے باہر سے آئے ہوئے مدد کے پیسے جو یہ خود بانٹ لیتے ہیں، باقی ہر چیز محفوظ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ after 1 or 2-3 years you will find somebody is always there by the order of God, by the will and desire of our Prophet۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس ملک نے لیڈر بننا ہے۔ اگلے زمانے کی صرف اتنی خبر دے سکتا ہوں آپ کو، راؤنڈ اباؤٹ
12 to 15 years, we are going to major wars, بہت بڑی خوفناک جنگوں میں، جس میں ہمارا تعلق ترکی سے وہی رہے گا جو سلطنت عثمانیہ میں تھا اور جب خلافت عثمانیہ قائم تھی. They need us because we will stand behind them as the major atomic power. باقی وہ پہلے بھی انہوں نے بہت جنگیں لڑی ہوئی اور فاتح رہے ہیں، انشاءاللہ اب بھی فاتح رہیں گے. ہم بازو شمشیر زن ہیں مگر ملکوں کے نہیں، اسلام کے. میں اللہ بلس. وقت کی کمی کے باعث بہت سارے سوالوں کا جواب دینا ممکن نہیں ہوگا، لیکن جتنے خطاب کے دوران میں جو ہم نے سنا اور اس کے بعد جو سوالات کے جوابات میں ہم نے سنا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر ہی ان کو سمجھنے کی اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. Here's an announcement for all the prefects, boys prefects. All of you have to report there on the gate. Please, all boys prefects, in the supervision of their head, please آپ لوگ گیٹ پہ رپورٹ کیجیے. And all the girls, you have to take your position around the stage till that gate. آج کا پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، وہی لوگ انمول ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، وہی لوگ انمول ہیں جو پریشانی میں بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، اور وہی لوگ انمول ہیں جو کوئی لالچ نہیں رکھتے. اور ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں. سب سے جدا سب کے رفیق پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب. پروگرام کے اینڈ پہ میں پروفیسر صاحب کا تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، علامات کی ٹیم کا جو تمام لوگ گوجر خان سے سر کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے آرگنائزرز جناب سعید اسد صاحب، شیخ احمد حسین صاحب، رانا صفدر صاحب، اعجاز شاہ صاحب، محسن کبوکا صاحب، مقبول صاحب اور میاں شفیق صاحب اور میاں محمد اقبال صاحب اور رانا افتخار صاحب، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور میں اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، ان بچوں کا بھی جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، اور انشاءاللہ میری آڈینس کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے خطاب سنا، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ لوگ اسی طرح سے سکون سے بات سنیں گے. میں گزارش کروں گی جناب سعید اسد صاحب سے اور رانا صفدر صاحب سے کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیے. جسٹ ایز اے ٹوکن آف آر تھینکفلنس ایک چھوٹا سا گفٹ جو آپ کے شایان شان تو نہیں ہے لیکن آپ کو پیش کرنے کی میں ریکویسٹ کروں گی. Can we have the photographer please? اس کے ساتھ ساتھ میں ریکویسٹ کروں گی شیخ احمد حسین صاحب، اعجاز شاہ صاحب اور محسن کبوکا صاحب سے کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. شیخ احمد حسین صاحب، اعجاز شاہ صاحب اور محسن کبوکا صاحب. میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کو ہوسٹ مسز گلشن شاہد کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ یہاں ڈائس پہ ساتھ دیا اور اس پروگرام کو آرگنائز کرانے میں بھی میری بہت مدد کی. اور اب میں تکلیف دینا چاہوں گی میاں شفیق احمد صاحب کو، جنرل سیکرٹری چنیوٹ ایجوکیشنل سوسائٹی، اور میاں محمد اقبال صاحب، پریزیڈنٹ چنیوٹ ایجوکیشنل سوسائٹی کو، اور ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر صاحب کے وہ نام سپاہی جو سب سے مشہور ہیں، رانا افتخار صاحب کو اور مقبول حسین صاحب کو کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیے آپ لوگ. ہمارے پاس ایک اور صاحب ہیں عامر شہزاد صاحب، وہ بھی اپنی طرف سے کچھ گفٹ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پروفیسر صاحب کو. دو میں یاد رکھیے گا جی. آپ ہی تشریف لے آئیے عامر شہزاد صاحب.
یہ سر گمنام سپاہی جی. اور اس کے ساتھ میں تمام خواتین و حضرات سے ایک چھوٹی سی معذرت بھی چاہوں گی. ہماری رائے میں تو یہ ہے کہ استادوں کی محفل میں اگر زمین پر بیٹھنے کا موقع بھی مل جائے تو وہ بھی خوش قسمتی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کہیں آپ کو حفظ مراتب آپ کے ڈیزگنیشن کے اکارڈنگ سیٹ نہیں دے سکے ہو تو اس کے لیے ہمیں ہماری معذرت قبول کیجیے اور ہمیں معاف کر دیجیے. تھینک یو سر, تھینک یو. اور میں پروفیسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز یہاں موجود خواتین و حضرات کے لیے اور صحافت کے لیے کی ریکویسٹ ہے. یہاں ایک خاتون موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا گردے کا آپریشن ہے اور دوسرا بیٹا گردہ ڈونیٹ کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے اپنی بے روزگاری کے لیے دعا کے لیے درخواست کی ہے, کچھ کے والد صاحب بیمار ہیں, کچھ ہر جگہ ہی سر مسائل ہیں. تو پلیز سب کے لیے ایک اکٹھی دعا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. خاتم حضرات سب اپنی انڈیویجول دعائیں مانگیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرۃ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہ الا انت. اللہم رب النبی محمد نغفر لی ذنبی واذھب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علیہ کل ما ذکرک الذاکرون. اللہم صلی علیہ کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون. وسلم تسلیما تسلیما. اللہم آمین آمین آمین. سر یہ ہماری خواتین کی سب آ جائیے, میں کھڑا ہو جاؤں گا. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. پلیز اسٹیج کی طرف رش کرنے کی بجائے آپ کے پیچھے کھانے کا جو ہے انتظام ہے. آپ لوگ نے کافی دیر رک کے یہاں پہ بڑے صبر سے حوصلے سے لیکچر سنا, تو کھانے کی طرف بڑھیے. پلیز اسٹیج کی طرف رش نہ کیجیے. آپ لوگوں کا ایک دفعہ بہت پھر سے شکریہ. اور آپ کو سلام ہے ناصر خان نے ابھی سلام. اچھا.